السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے ایپیسوڈ نمبر 51 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج سے ہم عورتوں کی حکایات کے 7ویں باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ عورتوں کی حکایات کا 7واں باب دانا عورتوں کے تعلق سے ہے۔ حکایت نمبر 93، دو لونڈیوں کا پرلطف مناظرہ۔ ہارون رشید کو ایک لونڈی کی ضرورت تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایک لونڈی درکار ہے۔ اس کا یہ اعلان سن کر اس کے پاس دو لونڈیاں آئیں اور کہنے لگیں ہمیں خرید لیجئے۔ ان دونوں میں سے ایک کا رنگ کالا تھا، ایک کا گورا۔ ہارون رشید نے کہا مجھے ایک لونڈی چاہیے، دو نہیں۔ گوری بولی پھر حضور آپ مجھے خرید لیجئے کہ گورا رنگ اچھا ہوتا ہے۔ کالی بولی حضور رنگ تو کالا ہی اچھا ہوتا ہے، آپ مجھے خرید لیجئے۔ ہارون رشید نے ان کی یہ گفتگو سنی تو کہا اچھا تم دونوں اس موضوع پر مناظرہ کرو کہ رنگ گورا اچھا ہے یا کالا، جو جیت جائے گی میں اسے خرید لوں گا۔ دونوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں کا مناظرہ شروع ہوا، اور کمال یہ کہ دونوں نے اپنے اپنے رنگ کے فضائل اور دلائل عربی میں فی البدیع شعروں میں بیان کیے۔ یہ اشعار عربی میں ہیں، صاحب کتاب نے ان کا اردو زبان میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ لیجئے آپ بھی سن لیجئے اور سر دھنیے اور غور کیجئے کہ پہلے زمانے میں لونڈیاں بھی کس قدر فہم و فراست یعنی سوجھ بوجھ کی مالک تھیں۔ گوری بولی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالیں۔ بادشاہ سلامت دیکھ لیجئے، موتی سفید رنگ کا ہوتا ہے، قیمت اس کی لاکھوں میں ہوتی ہے، اور کوئلہ کالا ہوتا ہے اور کس قدر سستا ہوتا ہے، چند پیسوں میں ڈھیروں مل جاتا ہے۔ اور سنیے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا اور دوزخی جو ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے، یعنی اللہ والوں کے منہ کل قیامت میں گورے اور سفید ہوں گے اور جہنمیوں کے منہ کالے ہوں گے۔ بادشاہ سلامت اب آپ ہی انصاف کیجئے گا کہ رنگ گورا اچھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ گوری کے اشعار سن کر بڑا خوش ہوا اور پھر کالی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا سنا تم نے بھی، اب تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو۔ کالی بولی حضور ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش غالی، ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے اور پیسوں میں ڈھیر پالی۔ قبلہ کستوری کالی ہوتی ہے مگر بڑی گراں قیمت اور بیش قیمت، مگر روئی جو سفید ہوتی ہے بڑی سستی مل جاتی ہے اور چند پیسوں میں ڈھیروں مل جاتی ہے۔ اور سنیے، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی، یعنی دیکھ لیجئے آنکھ کی پتلی
جس سے نظر آتا ہے وہ کالی ہوتی ہے، سارا نور اسی میں ہوتا ہے، اور اس پتلی کے ارد گرد جو سفیدی ہے وہ اس میں قطعاً کوئی نور نہیں۔ بادشاہ سلامت، اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ رنگ کالا اچھا ہے یا نہیں۔ کالی کے یہ اشعار سن کر بادشاہ اور بھی زیادہ خوش ہوا، اور پھر گوری کی طرف دیکھا تو وہ فوراً بولی، کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے۔ کالی جھٹ سے جواب دیتی ہے، اور ان پہ جو لکھا ہے قرآن کے حرف کالے۔ گوری نے کہا، میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ کالی نے جواب دیا، معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ گوری بولی، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورت سفید روشن تارے سفید سارے۔ کالی نے جواب دیا، ہاں سوچئے گا آقا ہیں آپ عقل والے، ہاں سوچئے گا آقا ہیں آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ گوری کہنے لگی، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ کالی نے جواب دیا، اور زلف ان کی کالی اور کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ نے ان دونوں کے یہ علمی اشعار سن کر کہا، مجھے لونڈی تو ایک درکار تھی، مگر میں تم دونوں کو خریدتا ہوں۔ سبق: سبحان اللہ، کیا پر لطف مناظرہ ہے۔ ان کی بدیہہ گوئی سے ایمان تازہ ہو گیا۔ ایک آج کل کی عورتوں کے پاس میں جھگڑے بھی ہیں کہ جنہیں سن کر شیطان راضی ہوتا ہے۔ ان لونڈیوں کے اشعار سے ان کی دانش و فراست کا اظہار ہے، اور آج کل کی عورتوں کے ڈھولک گیتوں سے ان کی حماقت و جہالت آشکارا ہے۔ اے مسلمان عورتوں، کیوں نہیں اللہ سے شرماتی ہو تم، کیوں نہیں اللہ سے شرماتی ہو تم، گیت گندے کس لیے گاتی ہو تم۔ حکایت نمبر 94۔ دو لونڈیاں۔ ہارون رشید کو ایک مرتبہ ایک لونڈی کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے پاس دو لونڈیاں آئیں، ایک کا رنگ کالا تھا اور ایک کا سفید۔ ہارون رشید نے کہا، مجھے تو ایک ہی درکار ہے، تم دونوں میں سے اسے اپنی خدمت میں رکھوں گا جو اپنے رنگ کو دوسری کے رنگ پر ترجیح ثابت کر دے۔ چنانچہ سفید رنگ والی نے اپنے سفید رنگ کی کچھ خوبیاں بیان کی تو کالی نے کہا، حضور دیکھیے، اس کا اگر سفید رنگ میرے منہ پر ذرا سا آ جائے تو سب مجھے مریضہ برس یعنی پھل بہری کا مریض سمجھیں گے، اور میرا ذرا سا بھی سیاہ رنگ اس کے چہرے پر چلا جائے تو اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا کہ میرا رنگ تل بن کر اس کے چہرے پر چمکنے لگے گا۔ ہارون رشید نے ان کی حاضر دماغی پر خوش ہو کر دونوں کو خرید لیا۔ سبق: کوئی انسان گورا ہو یا کالا، دونوں رنگ خدا ہی نے پیدا فرمایا ہے، اور دونوں ہی میں الگ الگ خوبیاں ہیں، لہذا کسی کالے رنگ کے انسان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسلام نے اس قسم کی تنگ نظری سے منع فرمایا ہے۔ کوئی گورا ہو یا ہو کالا، کوئی گورا ہو یا ہو کالا، ہے دونوں ہی کا خالق حق تعالی۔ نہیں گورے کو کالے پر فضیلت، نہیں گورے کو کالے پر فضیلت، کہ حاصل تقوی سے ہوتی ہے عزت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج عورتوں کی حکایات کے 7ویں باب سے ہم نے دو حکایت سماعت کی جو کہ بادشاہ ہارون رشید اور اس کی دو لونڈیوں کے تعلق سے تھی۔ ان حکایات سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ان حکایات سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے، دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ
مزید حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔